السلام علیکم دوستو۔ دنیا کی کوئی ایسی تہذیب یا قوم نہیں جس میں غدار پیدا نہ ہوئے ہوں، لیکن جن غداروں کے بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جن کے کرتوتوں کی سزا ان کی قوموں نے سینکڑوں سال تک بھگتی، اور بعض قومیں آج بھی ان کی دہکائی ہوئی جہنم میں جل رہی ہیں۔ اسی لیے خلق خدا نے ان کے مقبروں کو نشان عبرت بنا رکھا ہے۔ ان غداروں کی آنے والی نسلیں بھی اپنا تعلق ان سے بتاتے ہوئے گھبراتی ہیں۔ تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں ان ننگے انسانیت لوگوں پر۔ ڈونا مرینا۔ دوستو، یہ ایک امریکن عورت تھی۔ اس کا نام ڈونا مرینا ضرور ہے، لیکن میکسیکو میں یہ عورت لا چنگاڈا کے نام سے معروف ہے۔ دوستو، یہ لفظ ایک انتہائی غلیظ گالی ہے جس کا ترجمہ میں اس ویڈیو میں نہیں کر سکتا، آپ اسے گوگل کر لیجئے۔ سن 1500 عیسوی وسطی امریکہ میں قائم ایسٹک ایمپائر میں میلی نیلی نام کی ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ باپ کے مرنے کے بعد اس کی ماں نے دوسری شادی کر لی اور ایک نیا گھر بسانے کی خاطر اس نے میلی نیلی کو ایک سوداگر کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ یہاں اسے انتہائی کم عمری میں جسم فروشی کے کام میں لگا دیا گیا۔ ایک دن اس کے کہبہ خانے پر نئی دنیا یعنی اسپین سے آئے کچھ لوگوں نے حملہ کیا۔ اس فوجی دستے کے سالار کو میلی نیلی کی خوبصورتی نے اس قدر متاثر کیا کہ اس نے میلی نیلی کا مذہب اور نام دونوں تبدیل کر کے اس سے شادی کر لی۔ اس کا نیا نام ڈونا مرینا رکھا گیا۔ دوستو، اسی عورت کے 22 صدیوں سے قائم ایسٹک ایمپائر کو ہسپانوی بہت ہی آسانی سے ڈھیر کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اس عورت نے اپنے ہسپانوی شوہر کے لیے نہ صرف ایک ٹرانسلیٹر کی خدمات انجام دیں، بلکہ اسے اپنی قوم کے ٹھکانوں اور ان کے طریقہ جنگ سے جڑی ہر خفیہ معلومات فراہم کی، جو ایسٹک ایمپائر کی تباہی کا سبب بنی۔ آج صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی دنیا کی بہت سی ممالک میں اس کا نام ہی ایک گالی ہے، وینگ جنگوی۔ دوستو، یہ وہ زمانہ تھا کہ جب چین میں کمیونسٹ نظام رائج نہیں ہوا تھا۔ اس دور میں چین پر جاپان کے حملے کے خدشات منڈلا رہے تھے۔ اسی دور میں ایک چینی سیاستدان جنگوی، جو بڑے زور و شور سے جاپانیوں کی مخالفت کیا کرتا تھا، جب اسے جاپانیوں نے چین کے شہر نینکنگ پر جاپان کے زیر اثر ایک کٹ پتلی حکومت بنانے کی پیشکش کی تو یہ مان گیا اور اس نے ریڈیو پر باقاعدہ تقریر کر کے جاپان کی حمایت کا اعلان کیا۔ اس شہر پر قبضے کے بعد جاپانیوں نے یہاں بسنے والے لوگوں کا خوب قتل عام کیا، جسے نینکنگ میسیکر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ دوستو، یہ آدمی جاپان کے دوسری جنگ عظیم میں سرنڈر کرنے سے صرف 1 سال پہلے چل بسا۔ اس کی تدفین انتہائی شاہانہ انداز میں ہوئی اور اس کا ایک عالیشان مقبرہ بھی تعمیر ہوا، لیکن جیسے ہی جاپانی فوجیں چین سے بے دخل ہوئیں تو چینی عوام نے اس کے مقبرے کو ایک بم سے اڑا دیا، جبکہ اس کی باقیات اس کی قبر سے نکال کر جلا دی گئیں۔ آج یہ آدمی چینی تاریخ کے بدترین غداروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ مہاراجہ رنبیر سنگھ۔ دوستو، ریاست جموں اور کشمیر کا یہ مہاراجہ ڈوگرا خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اسے تاریخی ہندوستان کے بدترین غداروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ راجہ رنبیر سنگھ نے برسر اقتدار آنے کے بعد انگریزوں کے مفادات کے لیے ہر جائز و ناجائز کام انجام دیا۔ اس نے برٹش ایمپائر کے خلاف پنجاب میں اٹھنے والی سکھ بغاوت کے دوران انگریزوں کو نہ صرف سپاہی اور ہتھیار مہیا کیے، بلکہ 1857 کی جنگی آزادی میں اس نے لاتعداد انگریزوں کو اپنی ریاست میں پناہ دی۔ یہ ہندوستان کی عوام سے شدید نفرت کرتا تھا، جس کے باعث اس نے کشمیر میں پناہ لینے والے سینکڑوں باغیوں کو انگریزوں کے ہاتھوں گرفتار کروایا۔ انگریزوں نے اس راجہ کو اس کی خدمات کے صلے میں بہت سے اعزازات و انعامات سے نوازا تھا۔ کس آف بٹریل۔ یہودا اسکریوتی نام کا ایک شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حواریوں میں سے ایک تھا، جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتے اور آپ سے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ یہودا نامی اس حواری نے محض چند پیسوں کے لیے اللہ کے ایک پیغمبر سے غداری کرتے ہوئے اپنی دنیا و آخرت دونوں تاریک کر لیں۔ یہ لالچی ترین آدمی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یہ سمجھتے ہوئے جھوٹا ایمان لایا تھا کہ جلد ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی سلطنت قائم کر لیں گے۔ جب اسے یہ سب ہوتا نظر نہیں آیا تو یہودا نے چاندی کے محض 30 سکوں کی خاطر رومن افواج کے سامنے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نشاندہی کر دی۔ یہ آدمی رومن فوج کو گیتسمنی نام کے ایک باغ میں لے گیا جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے دیگر حواری موجود تھے۔ یہاں اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک بوسہ دیا جو در حقیقت رومن افواج کے لیے یہ اشارہ تھا کہ یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ دوستو، یہودا اسکریوتی کی موت کے بارے میں مسلمانوں اور عیسائیوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ مسیحی عقیدے کے مطابق یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری کے بعد کچھ ایسے ذہنی عارضے میں مبتلا ہو گیا تھا کہ اس نے خودکشی کر لی، جبکہ مسلمانوں کے مطابق اللہ کے حکم سے اس غدار یہودا کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں تبدیل ہو گئی تھی، اس لیے رومن سپاہیوں نے اسی غدار کو پکڑ کر صلیب پر لٹکا دیا، جبکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عالمی بالا میں لے گئی۔ بہرحال دنیا کی ایک بڑی آبادی اس آدمی کو ایک منافق اور غدار کے طور پر پہچانتی ہے جس نے چند چاندی کے سکوں کے بدلے اپنے ایمان کا سودا کیا۔ مارکس جونیس برٹس، مشہوری زمانہ رومی جرنیل جولیس سیزر سے کون واقف نہیں؟ کچھ لوگ اسے اس کی بے مثال فتوحات کی وجہ سے جانتے ہیں، تو کچھ لوگ مصر کی فرعونہ کلوپیترا کے معاشقے کے باعث۔ دنیا کا یہ طاقتور ترین بادشاہ بھی اپنے لوگوں کی بے وفائی اور غداری سے محفوظ نہ رہ سکا۔ اس کا اپنا ہی بھتیجا مارکس جونیس برٹس وہ آدمی تھا جس نے جولیس سیزر کے قتل کا جال بچھایا۔ دوستو، یہ آدمی پہلے بھی اپنے انکل جولیس سیزر کو دھوکہ دے چکا تھا کہ جب پومپئی دی گریٹ اور جولیس سیزر کے درمیان ہونے والی رومن خانہ جنگی میں اس نے پومپئی دی گریٹ کا ساتھ دیا تھا۔ البتہ جولیس سیزر اس سے اتنی محبت کرتا تھا کہ اس نے فتح مند ہونے کے بعد برٹس کو معاف کر دیا، لیکن اس احسان فراموش انسان نے دوبارہ اپنے سرپرست اعلیٰ کے خلاف سازش بنی اور دیگر سیاستدانوں کے ساتھ مل کر جولیس سیزر کا خاتمہ کر دیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جولیس سیزر کے آخری الفاظ کچھ یہ تھے: تم بھی برٹس۔ انگریزی ادب کے بعض ماہرین کا ماننا ہے کہ لفظ بروٹل یا بروٹیلٹی، جس کا مطلب سفاکیت و بربریت ہے، یہ جولیس سیزر کے سازشی بھتیجے بروٹس کے نام سے ہی اخذ کردہ ہے۔ جیواجی راؤ شندے، یہ 1857 کی جنگ آزادی کا ذکر ہے کہ جب سارا ہندوستان انگریزوں کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا تھا، تب ایک مہاراجہ ایسا بھی تھا جو نہ صرف انگریزوں کے ساتھ کھڑا ہوا بلکہ قدم قدم پر ہندوستانی فوج کی مخبری بھی کرتا رہا۔ یہ تھے گوالیار کے مہاراجہ جیواجی راؤ شندے، جنہیں ان کی غداری کے عوض جنگ آزادی ختم ہونے کے بعد برطانوی حکومت نے نائٹس گرانڈ کمانڈر کے خطاب سے سرفراز کیا۔ دوستو، یہی وہ راجا تھا کہ جس نے جھانسی کی رانی لکشمی بائی کو انگریزوں کے ہاتھوں مروانے میں اہم کردار ادا کیا۔ آج اسے ہندوستان بھر میں میر جعفر اور میر صادق جیسے غداروں کی صفوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ الفریڈ ریڈل، الفریڈ ریڈل نامی یہ شخص جنگ عظیم اول کے زمانے میں آسٹرین آرمی میں ایک اعلیٰ افسر تھا۔ یہ رشین آرمی کے ہاتھوں بک کر اپنے ملک کی انتہائی حساس معلومات دشمنوں کو فراہم کرتا رہا۔ اس آدمی نے آسٹرین فوج کی جانب سے سربیا پر حملے کی پیشگی اطلاعات روس تک پہنچا دی تھیں، جس کی وجہ سے یہ حملہ کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کے علاوہ الفریڈ نے رشیا میں موجود اپنے ہی ملک کے بہت سے ایجنٹس کی نشاندہی کر کے انہیں گرفتار بھی کروایا۔ دوستو، اس آدمی کو جنگ عظیم اول میں 5 لاکھ سے زائد آسٹرین باشندوں کے قتل کا ذمہ دار تسلیم کیا جاتا ہے۔ پکڑے جانے پر اس آدمی نے خودکشی کر لی تھی۔ آج تمام یورپ میں اس کے نام کو غداری کی ایک علامت کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ کنگ امبی، دوستو، یہ 4 صدی قبل مسیح کا ذکر ہے، جب موجودہ پاکستان کے علاقے ٹیکسیلا پر بادشاہ امبی کمار حکومت کرتا تھا۔ یہ اپنی پڑوسی ریاست اور کزن مہاراجہ پورس کا جانی دشمن تھا۔ امبی کمار ہی وہ شخص تھا کہ جس نے سکندر اعظم کو ہندوستان پر حملے کا دعوت نامہ بھیجا تھا۔ ساتھ ہی اس نے سکندر اعظم کو بہت سی چاندی، 3000 تندرست بیل، 10,000 دمبے، 30 ہاتھی اور 700 گھڑ سوار بھی بطور خراج روانہ کیے۔
یہ سب تحائف دے کر جب یہ بادشاہ یونانیوں کا اعتماد حاصل کر چکا تب اس نے سکندری اعظم کو مہاراجہ پورس کے خلاف اکسایا۔ اس بادشاہ نے محض اپنی ذاتی دشمنی کی خاطر سارے ہندوستان کو جنگ کی آگ میں جھونک دیا، جس میں ہزاروں لوگ مارے گئے اور کئی سالوں تک یونانی اس خطے پر قابض رہے۔ دوستو، یہ تھے وہ چند ننگے وطن اور ننگے ملت غدار جنہوں نے دھات کے چند ٹکڑوں کی خاطر اپنی ضمیر، اپنے وطن اور اپنے ہی لوگوں کا سودا کر دیا۔ دوستو، ہم اس ویڈیو کا ایک حصہ پہلے بھی بنا چکے ہیں، اگر آپ نے وہ نہیں دیکھا تو اسے بھی ضرور دیکھ لیجیے تاکہ آپ کے علم اور معلومات میں مزید اضافہ ہو سکے۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔